شادی کس سے کرنی چاہیے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں شریک حیات کے انتخاب کے 10 اہم اصول۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے کہ جس کا تعلق تقریباً ہر گھر، ہر خاندان اور ہر نوجوان کی زندگی سے ہے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں یا اپنے بیٹے، بیٹی، بھائی یا بہن کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ آج سوشل میڈیا پر اکثر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اللہ شادی سے پہلے 10 اشارے ضرور دیتا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر بات کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھیں۔ قرآن صحیح حدیث میں یہ بات نہیں ملتی کہ اللہ پاک ہر انسان کو شادی سے پہلے لازماً 10 مخصوص اشارے دیتا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اصول ضرور عطا فرماتا ہے کہ جن پر عمل کر کے ہم بہتر سے بہترین فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم کسی غیر مسند دعوے کی بات نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و کریم، صحیح حدیث اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان 10 اہم اصولوں کو سمجھیں گے جو شریک حیات کے انتخاب میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ آخری اصول ایسا ہے کہ جسے نظر انداز کرنے والے لوگ اکثر بعد میں پچھتاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی، مستند اسلامی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، شادی اسلام میں صرف 2 افراد نہیں بلکہ 2 خاندانوں کا خوبصورت تعلق ہے۔ اسلام نے شادی کو عبادت قرار دیا، اس لیے شریک حیات کا انتخاب بھی صرف جذبات کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقل، تقویٰ اور دعا اور مشورے اور اچھے کردار کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ صرف خوبصورتی، دولت، شہرت یا سوشل میڈیا کی ظاہری زندگی دیکھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے بعد انہیں معلوم ہوتا ہے کہ خوشحالی ازدواجی زندگی کا راز صرف ان چیزوں میں نہیں بلکہ ایمان و اخلاق و اعتماد اور باہمی احترام میں ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی سکون و محبت اور رحمت کا ذریعہ بنے تو قرآن و سنت کو بتاتے ہوئے اصولوں کو ضرور اپنائیں۔ آئیے اب پہلا اہم اصول سمجھتے ہیں۔ پہلا اصول دینداری کو سب سے پہلے دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریک حیات کے انتخاب میں دینداری کی اہمیت واضح فرمائی ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان فرشتہ ہو یا اس سے کبھی غلطی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرنے والا، ایمان کی قدر کرنے والا، حلال اور حرام کا خیال رکھنے والا اور اپنی غلطی پر توبہ کرنے والا ہے۔ اگر انسان کے دل میں اللہ پاک کا خوف موجود ہو، وہ اختلاف کے وقت بھی انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی فکر رکھتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی شخص دین کو بالکل اہمیت نہ دیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہو اور اپنی غلطیوں پر نادم بھی نہ ہوتا ہو تو صرف ظاہری خوبصورتی یا دولت ازواج زندگی کو کامیاب نہیں بنا سکتی۔ اس لیے سب سے پہلے انسان کے کردار اور دینداری کو دیکھیں، کیونکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ایک مضبوط اور خوشحال گھر تعمیر ہوتا ہے۔ دوسرا اصول، اچھے اخلاق کو ضرور دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی بہترین اخلاق کا نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے کہ جس سے اخلاق بہترین ہو۔ اس لیے جب بھی کسی رشتے پر غور کریں تو صرف اور صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ شخص خوبصورت ہے یا مالدار، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ، کیسا سلوک کرتا ہے۔ کیا وہ نرم مزاج ہے؟ کیا وہ غصے پر قابو رکھتا ہے؟ تاکہ کیا وہ جھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا احترام کرتا ہے؟ کیا وہ اختلاف کے وقت بھی شائستگی سے بات کرتا ہے؟ یہ سوالات بہت اہم ہیں، کیونکہ شادی کے بعد انسان کا اصل مزاج سامنے آتا ہے۔ جو شخص ہر وقت غصہ کرتا ہو، دوسروں کی بے عزتی کرتا ہو یا معمولی بات پر چیختا چلانا شروع کر دیتا ہو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اچھے اخلاق والا انسان گھر میں سکون و محبت اور اعتماد کی فضا کو قائم کرتا ہے۔
تیسرا اصول سچ بولنے والا اور امانت دار ہو۔ ازدواج زندگی اعتماد کے سکون پر قائم ہوتی ہے۔ اگر اعتماد ٹوٹ جائے تو محبت بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جس شخص سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سچا ہے، کیا وہ وعدہ پورا کرتا ہے، کیا وہ اپنی تعلیم، ملازمت، کاروبار یا مالی معاملات کے بارے میں صحیح معلومات دیتا ہے یا رکھتا ہے، کیا وہ لوگوں کی امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص شروع ہی سے جھوٹ بولے، اپنی حقیقت چھپائے یا دھوکہ دے تو شادی کے بعد مسائل پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اسلام نے سچائی کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے جبکہ جھوٹ کو منافقت کی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ اس لیے سچائی کو کبھی معمولی بات نہ سمجھیے۔ ناظرین، آج کی اس سوشل میڈیا پر لوگ اپنی زندگی کا صرف اور صرف خوبصورت رخ دکھاتے ہیں۔ تصویریں، ویڈیوز اور مہنگی چیزیں دیکھ کر کسی کے کردار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اصل شخصیت اس وقت سامنے آتی ہے کہ جب انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے۔ اس لیے صرف اور صرف آن لائن تاثیر پر فیصلہ نہ کریں بلکہ خاندان، کردار، ذمہ داری اور دینی مزاج کے بارے میں بھی معلومات حاصل کریں۔ فرض کریں دو نوجوان رشتہ لے کر آتے ہیں۔ پہلا شخص بہت زیادہ امیر ہے لیکن غصے والا، بدزبان اور وعدہ خلافی ہے۔ دوسرا شخص عام آمدنی رکھتا ہے مگر نماز کا پابند، سچا، نرم دل اور ذمہ دار انسان ہے۔ اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ وقتی چمک دمک کے بجائے ایسے انسان کو ترجیح دے دی جائے جس کے کردار پر اعتماد کیا جا سکے، کیونکہ دولت کم یا زیادہ ہو سکتی ہے مگر اچھا اخلاق اور ایمان زندگی بھر ساتھ دیتا ہے۔ والدین و خاندان کے ساتھ حسن سلوک۔ کسی بھی انسان کی اصل شخصیت جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ اپنے والدین، بہن بھائی اور گھر والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا یا ہر وقت ان سے الجھتا رہتا ہے تو یہ ایک سنجیدہ بات ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے اور گھر کے افراد کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آتا ہے، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے شریک حیات کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرے گا۔ البتہ ہر خاندان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے کسی ایک واقعے کی بنیاد پر جلد فیصلہ نہ کریں بلکہ پوری صورتحال کو انصاف اور سمجھداری سے دیکھیں۔ پانچواں اصول ذمہ داری کا احساس۔ شادی صرف محبت کا نام نہیں بلکہ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس لیے دیکھیں کہ جس شخص سے رشتہ کیا جا رہا ہے کیا وہ اپنی موجودہ ذمہ داریاں سنجیدگی سے نبھا رہا ہے، کیا وہ اپنی تعلیم، ملازمت یا کاروبار میں محنت کرتا ہے، کیا وہ وقت کی پابندی کرتا ہے، کیا وہ اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ ذمہ دار انسان مشکلات سے بھاگنے کی بجائے ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ ایسا شخص مالی معاملات، گھریلو فیصلوں اور بچوں کی تربیت میں بھی زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے۔ آج کل بہت سے رشتے صرف اور صرف اس بنیاد پر قبول یا رد کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کی تنخواہ کتنی ہے، گاڑی کون سی ہے یا گھر کتنا بڑا ہے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ اہم ہو سکتی ہیں لیکن اسلام نے انہیں اصل معیار نہیں بنایا۔ اگر کسی کے پاس مال ہو لیکن اخلاق نہ ہو تو وہ دولت بھی گھر میں سکون نہیں لا سکتی۔ اگر کسی کی آمدنی عام ہو مگر وہ محنتی، دیانتدار اور ذمہ دار ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما سکتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ دنیا اور دین کے درمیان توازن رکھا جائے۔ شریک حیات ایسا ہونا چاہیے جو دنیا کی ذمہ داریاں بھی نبھائے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایسا انسان اپنی زندگی میں سکون پاتا ہے اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی راحت کا سبب بنتا ہے۔ فرض کریں دو رشتے موجود ہیں، ایک شخص کے پاس بڑی بڑی گاڑی، اچھا گھر اور زیادہ دولت ہے مگر وہ بد اخلاق، غصے والا اور بے ایمان ہے۔ دوسرا شخص متوسط آمدنی رکھتا ہے مگر سچا، محنتی، با اخلاق اور اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ سوچنے کی دعوت دیتی ہیں کہ وہ وقتی آسائشوں کے بجائے ایسے انسان کو ترجیح دی جائے کہ جس کے ساتھ زندگی عزت و اعتماد اور سکون کے ساتھ گزاری جا سکے، کیونکہ اچھی ازدواجی زندگی صرف مال سے نہیں بلکہ کردار، محبت، صبر اور باہمی اعتماد سے بنتی ہے۔ چھٹا اصول، مشورہ ضرور کریں۔ اسلام ہمیں اہم فیصلوں میں مشورہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ شادی زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں سے ایک ہے۔
اس لیے صرف اور صرف جذبات کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے والدین، بزرگوں، نیک اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کریں۔ کبھی کبھی انسان محبت یا پسند کے جذبات کی وجہ سے بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن تجربہ کار لوگ ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو نوجوانوں کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ مشورہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو اپنی زندگی کا مکمل اختیار دے دیا جائے، بلکہ اس کا مقصد بہتر رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ جو فیصلہ مشورہ، دعا اور غور و فکر کے بعد کیا جائے، اس میں غلطی کے امکانات نسبتاً کم ہو جاتے ہیں۔ 7واں اصول، استخارہ کی اہمیت۔ جب تمام جائز معمولات حاصل کر لیے جائیں، خاندان سے مشورہ ہو جائے اور دل کسی کی طرف مائل ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی چاہیے۔ اس لیے اسلام نے استخارہ کی تعلیم دی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کے بعد لازماً خواب آتا ہے یا کوئی خاص اشارہ ملتا ہے، حالانکہ ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ استخارے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا کہ اگر یہ فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے، اور اگر اس میں نقصان ہے تو اسے مجھے اس سے دور فرما دے۔ اکثر استخارے کے بعد انسان کے لیے راستے آسان یا مشکل ہونے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ اس لیے استخارے کو محض خوابوں یا عجیب اشاروں کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ اسے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کا ذریعہ سمجھیے۔ شادی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں افراد کی بنیادی سوچ اور زندگی کے اہم مقاصد میں مناسب ہم آہنگی ہو۔ مثال کے طور پر دین کے بارے میں سوچ، خاندان کے بارے میں نظریات، تعلیم کی اہمیت، بچوں کی تربیت کا اندازہ، زندگی کے بڑے مقامات۔ اگر ان بنیادی چیزوں میں بہت زیادہ اختلافات ہوں تو بعد میں تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے صرف اور صرف ظاہری پسندگی کافی نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی سوچ و ترجیحات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل بعض لوگ چند دن کی گفتگو یا سوشل میڈیا پر چند ملاقاتوں کے بعد شادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بعد میں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اصل شخصیت مختلف تھی۔ اسلام ہمیں توازن و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے نہ کہ غیر ضروری تاخیر کریں اور نہ ہی جلد بازی۔ مناسب تحقیق، دعا، مشورہ اور غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں۔ یاد رکھیں، دنیا میں کوئی انسان مکمل نہیں ہوتا۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ خوبیاں اور کچھ نہ کچھ کمزوریاں ضرور ہوتی ہیں۔ شریک حیات تلاش کرتے وقت فرشتہ تلاش نہ کریں، بلکہ ایسا انسان تلاش کریں جو اپنی غلطیوں کو ماننے والا ہو، سیکھنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ ایسا شخص وقت کے ساتھ بہتر شریک حیات بن سکتا ہے۔ 8واں اصول، غصے پر قابو رکھنے والا انسان۔ ہر گھر میں کبھی نہ کبھی اختلاف ضروری ہوتا ہے۔ کامیاب شادی وہ نہیں جس میں اختلاف نہ ہو، بلکہ وہ ہے جس میں اختلاف کو حکمت، صبر اور احترام کے ساتھ حل کیا جائے۔ اس لیے رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سامنے والا شخص غصے کی حالت میں کیسا رویہ اختیار کرتا ہے۔ کیا وہ معمولی بات پر چیخنے لگتا ہے، چلانے لگتا ہے؟ کیا وہ سخت الفاظ استعمال کرتا ہے؟ کیا وہ دوسروں کی بے عزتی کرتا ہے یا پھر اپنی ناراضگی کو صبر اور سمجھداری کے ساتھ سنبھال لیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے پر قابو پانے کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتا ہے وہ اپنے گھر میں سکون اور محبت کا ماحول قائم رکھنے میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، غصہ ایک لمحے کا ہوتا ہے، لیکن غصے میں کیے گئے الفاظ کبھی کبھی برسوں تک دلوں کو زخمی رکھتے ہیں۔ 9واں اصول، مشکل وقت میں کردار کی پہچان۔ اصل انسان وہ نہیں جو صرف خوشحالی میں اچھا ہو، بلکہ وہ ہے جو آزمائش کے وقت بھی اپنے اخلاق اور ایمان کو برقرار رکھے۔ اگر کسی شخص پر مالی دباؤ آ جائے، ملازمت میں مسئلہ آ جائے یا زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے تو وہ کیسے رد عمل دیتا ہے؟ کیا وہ مایوس ہو کر دوسروں کو الزام دیتا ہے؟ کیا وہ بدتمیزی کرنے لگتا ہے یا پھر صبر، دعا اور محنت سے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے؟ مشکل حالات انسان کے اصل کردار کو ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اگر موقع ملے تو صرف خوشیوں کے وقت نہیں بلکہ مختلف حالات میں بھی انسان کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف محبت کافی نہیں۔ آج کی فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا اکثر یہ تاثر دیتے ہیں
کہ اگر محبت ہے تو باقی سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اسلام اس سے زیادہ متوازن تعلیم دیتا ہے۔ محبت یقیناً بہت اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ اعتماد، دیانتداری، احترام و ذمہ داری، صبر و حوصلہ، اللہ کا خوف بھی انتہائی ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کی کمی ہو تو صرف جذبات ایک مضبوط ازدواجی زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ دعا کو بھی کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ شادی کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار دعا کریں، دل سے مانگیں کہ وہ آپ کے لیے ایسا شریک حیات عطا فرمائے جو دنیا میں بھی سکون کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہو۔ دعائے مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے بارے میں 100% یقین کرنا ممکن نہیں۔ ہم صرف ظاہری حالات، کردار، اخلاق اور دستیاب معلومات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، جبکہ دلوں کا حال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے فیصلہ کرتے وقت تحقیق کریں، دعا کریں، مشورہ کریں، استخارہ کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ناظرین، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور آخری اصول کی طرف آتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک پوری ویڈیو دیکھی ہے تو یقیناً اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ اسلام نے شریک حیات کے انتخاب کے لیے ظاہری چمک دمک کے بجائے کردار و ایمان و اخلاق و ذمہ داری کو اصل معیار بنایا ہے۔ 10واں اصول، ایسا شریک حیات منتخب کریں جو آپ کو اللہ پاک کے قریب کرے۔ یہ سب سے اہم معیار ہے۔ اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں، کیا اس شخص کے ساتھ رہ کر میرا ایمان مضبوط ہو گیا؟ کیا وہ مجھے نماز اور نیکی کی طرف راغب کرے گا؟ کیا وہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے تقلین کرے گا؟ کیا وہ میرے والدین و خاندان کی عزت کرے گا؟ کیا وہ ہمارے گھر کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنانے کی کوشش کرے گا؟ اگر ان سوالوں کے جواب مثبت ہیں تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا، بہترین شریک حیات وہ نہیں ہوتا جو صرف دنیاوی آسائش دے، بلکہ وہ ہے جو دنیا میں بھی سکون کا سبب بنے اور آخرت کی کامیابی میں بھی مزیدار ثابت ہو۔ ناظرین، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ شادی کے بعد بھی کامیاب زندگی خود بخود نہیں بنتی۔ ہر رشتے میں صبر، معافی، برداشت و قربانی اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی شوہر یا بیوی مکمل نہیں ہوتے۔ کامیاب جوڑے وہ ہیں جو ایک دوسرے کو بدلنے کے بجائے ایک دوسرے کی اصلاح، حوصلہ افزائی اور عزت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ شریک حیات کے انتخاب میں ان اہم اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیے: 1 دینداری، 2 اچھا اخلاق، 3 سچائی اور امانت داری، 4 والدین اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک، 5 ذمہ داری کا احساس، 6 اہم علم اور بزرگوں سے مشورہ، 7 استخارہ اور اللہ سے خیر طلب کرنا، 8 غصے پر قابو اور نرم مزاجی، 9 مشکل حالات میں اچھا کردار، 10 ایسا شریک حیات جو آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے تو اللہ پاک کے حکم سے کامیاب اور خوشحال ازدواجی زندگی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ البتہ ہر انسان اور ہر صورتحال مختلف ہوتی ہے، اس لیے حتماً کامیابی اللہ تعالیٰ کے فضل اور دونوں میاں بیوی کی مسلسل کوشش پر متاثر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک، با اخلاق، دیانتدار اور وفادار شریک حیات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں محبت، عزت، رحمت، برکت اور سکون نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے رشتوں میں خیر پیدا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اسلامی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہے تو ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہوا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔